إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد. السلام یا دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لي وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على سلسلہ تفسیر شعراء جو جاری تھا سورہ شعراء. اس سے پہلے آج فطرے کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. فطرہ وہ عبادت ہے کہ جسے رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی ضمانت کہا گیا ہے. اور سورہ والشمس میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کر یہ فرمایا قد افلح من زکاہا، اس کا ایک سادہ ترجمہ یہ ہے کہ کامیاب یقیناً وہ ہو گیا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. تو اس کا ایک مصداق کی بیان کیا گیا ہے حدیث میں قد افلح من زکاہا، اس لیے کہ یہ سورہ وہ ہے کہ جو عید کی نماز میں پڑھنے کی تاکید ہے سورہ شمس. تو یقیناً کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے روزے کے بعد زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا. زکاہا کا مطلب زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ فطرہ ہے. تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا. فطرہ واجب ہو جاتا ہے شب عید، اور عید کی نماز جو پڑھ رہے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے انہیں نکال دینا چاہیے. البتہ یہ کہ رمضان المبارک میں بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ معروف طریقہ کہ آپ فطرہ بطور قرض دے دیجئے اس نیت سے، اور شب عید نیت کر لیجئے کہ وہ قرض فطرے میں تبدیل ہو گیا، وہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی فطرے ہی کی نیت سے رمضان میں نکال دے تب بھی وہ صحیح ہے. آیت اللہ سیستانی کے فتح کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فطرہ جب آپ نکال لیتے ہیں تو وہ مشخص ہو جاتا ہے. یعنی یہ کہ جیسے ہی آپ نے مثال کے طور پر وہ $50 کا جو نوٹ ہے اس پر فطرے کی نیت کی تو وہ متعین ہو گیا، وہ وہی نوٹ. اب اصل تو شرعاً یہ واجب ہے کہ یا تو وہ نوٹ پہنچائیے، وہی نوٹ، جو کہ یوزولی پاسبل نہیں ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو فطرہ ہے وہ پر ہیڈ 3 کلو وہ غذا کے جو یوزولی شہر میں استعمال ہوتی ہے، مثال کے طور ہمارے یہاں بریڈ استعمال ہو رہی ہے یا رائس استعمال ہو رہا ہے، تو تقریباً اگر اپروکسیمیٹ دیکھا جائے تو ویٹ کے حساب سے $6 بن جائے گا اور رائس کے اعتبار سے $10 بن جائے گا.
اب کوئی اگر بہت ہائی فائی ویٹ کھا رہا ہو یا رائس کھا رہا ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو معمولاً شہر میں غذا استعمال ہوگی اس کے مطابق فطرہ دینا ہے۔ تو اگر ہم اپروکسیمیٹ لیں کہ $6 ویٹ کا اور $10 رائس کا، تو آپ کے گھر میں جو اس عید کی رات میں کھانا کھانے والے افراد شمار ہوں، ان کا فطرہ اس صاحب خانہ پر واجب ہے۔ کھانا کھانے والے افراد شمار ہوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ اس کا فیصلہ ویسے معاشرہ کرتا ہے کہ یہ آپ کے یہاں پر تقریباً اگر فرض کیجئے کہ کوئی افطار پر آئے اور اس کے بعد رک جائے، آدھی رات تک تقریباً رک جائے، تو وہ کھانا کھانے والا شمار ہو جائے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ گھر پر آ گیا چائے پینے کے لیے کچھ دیر کے لیے تو ہم اپنے دروازے بند کر کے رکھیں، گھر کی جو ہے وہ بیل آف کر کے رکھیں، موبائل جو ہے وہ ایئرپلین موڈ پر کر کے رکھیں کہ کہیں کوئی فون کر لے گا تو فطرہ واجب ہو جائے گا۔ یا بعض لوگ امام بارگاہ میں افطار کرواتے بڑے گھبراتے ہیں چاند رات پر کہ پوری کمیونٹی کا فطرہ ہم پہ واجب ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو فقط آپ کے گھر میں جو کھانا کھانے والے افراد شمار ہوتے ہیں، یعنی تقریباً رات گزارنے والے افراد، ان کا فطرہ آپ پہ واجب ہوتا ہے۔ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں یوزولی، بعض لوگوں کے پیرنٹس ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سسٹرز پاکستان میں، ہندوستان میں ایسا بہت رواج ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے گھر چاند رات پر آ جاتی ہیں، تو چاہے وہ اپنے ہسبینڈ کے یہاں پر افطار کر کے آئی ہوں، لیکن چونکہ وہ پھر اپنے والد صاحب کے یہاں گئی اور انہوں نے وہاں پر چاند رات کو گزارا، تو کھانا کھانے والی وہ یہاں شمار ہوں گی، نہ یہ کہ وہ افطار کر کے وہاں سے آئی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ ہم افطار یہاں سے کر کے جائیں تاکہ فطرہ شوہر پر واجب ہو اور باپ پر بچ جائے، تو باپ پر نہیں بچے گا، اس لیے کہ جب آپ وہاں چلی گئے اور آپ نے وہاں پر وہ رات گزار لی تو وہ آپ کا جو فطرہ ہے وہ وہاں پر ہے جہاں پر آپ نے رات کو گزارا ہے۔ اور 3 کلو ہے وہ شے کہ جو یوزولی شہر میں غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یعنی یوزولی گندم ہے یا چاول ہے، اور اس کے عوض میں اماؤنٹ بھی دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر روزے کے فدیے میں اماؤنٹ نہیں دی جا سکتی، فدیہ جو ہے اگر ایک پریگننٹ وومن ہے اس پر روزے نہیں رکھے، اس پہ فدیہ واجب ہے، یا فرض کیجئے کہ کوئی ایجڈ ہیں جنہوں نے اس ایج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اس پر ان پہ فدیہ واجب ہے، تو فدیے میں لازم ہوتا ہے کہ یا تو وہ جنس ہی دیں یا وہ اماؤنٹ دے رہے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہو کہ اس سے وہ جنس ہی خریدیں گے، یعنی وہ ویٹ یا رائس ہی خریدیں گے۔ لیکن فطرے میں ایسا نہیں، فطرے میں آپ اماؤنٹ دے سکتے ہیں۔ اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس نوٹ پر ہم نے فطرے کی نیت کی وہی فطرہ بن گیا، خمس میں یا صدقے میں اس بات کا امکان ہے کہ آپ اس نوٹ کو بعد میں چینج کر لیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے صدقہ نکالا تھا $1 تو آپ کے پاس 30 کوائنز ہو گئے تھے یا 50 کوائنز ہو گئے تھے، آپ نے سب کو ملا کر ایک $50 کا نوٹ بنایا اور آگے پہنچا دیا، یہ اس بات کا امکان ہے وہاں پر اپنی کچھ شرائط کے ساتھ۔ لیکن فطرے میں اس بات کا امکان نہیں ہے، اگر آپ نے ایک نوٹ کو نیت کر لی ہے تو اب آپ نے وہ نوٹ پہنچانی ہے۔ اب یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے شریعت میں، حل یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر پی ایس وی میں فطرہ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اس بات کا خیال کیجیے گا، ہم نے یہ ان سے گزارش بھی کی ہے کہ جب وہ ای میل کریں فطرہ کلیکشن کے لیے تو اس میں اس بات کو لکھ لیں اور ایک لنک بھی شیئر کر دیں جو ہمارے والد محترم حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب قبلہ کا ہے، اور انہوں نے اس بات کو اچھی طریقے سے اس یوٹیوب ویڈیو میں ایکسپلین بھی کیا ہے کہ اگر آپ بینک اکاؤنٹ کے تھرو فطرہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز میں یہی ایک نارمل پریکٹس ہے، تو پھر وہ نوٹ چینج نہ ہونے والا مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے اگر پی ایس وی کو ٹرانسفر کیا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ سے یہاں ٹرانسفر ہوا، یہاں سے کہیں اور ٹرانسفر ہوا، تو وہ نوٹ تو پھر کوئی ہے ہی نہیں، پھر والی نوٹ تو ہے نہیں۔ اور یوزولی وہ فطرہ جائے گا پاکستان یا انڈیا یا فرض کیجئے کہ ایسی کسی جگہ پر، تو وہاں تو لوکل کرنسی میں ملے گا، تو وہاں تو آسٹریلین ڈالرز میں تو نہیں ملے گا فطرہ۔ تو اس کے لیے ایک سادہ سا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ اس وقت جو ٹرانسفر کر رہے ہیں نا، خود فطرے کی نیت نہ کریں، بلکہ وہ جو آخری مستحق جہاں تک وہ پہنچے گا فطرہ، ان کو آپ اپنی جانب سے وکیل بنا لیں کہ وہ آپ کی طرف سے اس لوکل کرنسی پر فطرے کی نیت کریں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ مسئلہ حل ہو گیا 1 منٹ میں کہ آپ انہیں اپنا وکیل بنا لیں گے اور یہ ان تک بات پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ یہاں پی ایس وی کے تھرو نہیں کر رہے، کسی اور آرگنائزیشن کے تھرو کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ آسٹریلین ڈالر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہاں پاک روپیز مل رہے ہیں یا وہاں انڈین روپیز مل رہے ہیں، تو وہ جو اینڈ میں فطرہ کیش لے کر مستحق تک دینے والے ہیں، وہ آپ کی طرف سے نیت کر لیں اس لوکل کرنسی پر فطرے کی۔ اس کے لیے چونکہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے شب عید اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے، تو آپ اگر پہلے سے یہ کام کر چکے ہوں گے کہ آپ نے اماؤنٹ وہاں ٹرانسفر کر چکے ہوں گے تو وہ یہ کام کر سکیں گے۔ ادروائز یہ کہ آپ نے اگر شب عید ہی ٹرانسفر کیا تو ٹرانسفر لیٹ ہوگا، 1-2 دن بعد پہنچے گا فرض کیجئے، اور پھر جب 1-2 دن بعد پہنچے گا
تو وہ جو فطرے کا وقت تھا وہ گزر چکا ہوگا. چونکہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ہے تو آپ ان کو اتنی مہلت دیں کہ وہ اپنے بینک سے وہ پیسے نکال لیں, یا پھر وہ بینک سے پیسے نکالنا ان پر واجب نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایکسٹرا کیش پڑا ہوا ہے, اسی کیش پر وہ آپ کی طرف سے فطرے کی نیت کر لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کی جانب سے وہ فطرہ بنا کر لوکل کرنسی میں وہ دے دیں آگے. ایک تو طریقہ. دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ کو یہاں پہ مستحق مل جائے تو پھر پہلے ضروری ہوگا کہ اپنے شہر کے مستحق کو پہنچائیں. تو فرض کیجیے کہ کسی کو کوئی مستحق معلوم ہے, ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو کسی میڈیکل ریکوائرمنٹ میں ہیں, ان کا انشورنس نہیں ہے یا انشورنس پورا کور نہیں کر رہا, اگر وہ سید ہیں تو سادات کا فطرہ انہیں دیا جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں تو پھر آپ وہی جو اماؤنٹ ہے وہی ان کو لے جا کر بطور فطرہ, بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ فطرہ ہم دے رہے ہیں, یہ کہیں پر بھی بتلانا ضروری نہیں ہے, وہ خالی جو نیت کرنے والا اس کے دل میں نیت ہے کہ یہ فطرہ ہے, بلکہ عزت نفس کو محفوظ رکھنا واجب ہے. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو نہ خمس میں, نہ صدقے میں, نہ فطرے میں یہ بتلانا واجب نہیں ہوتا کہ یہ خمس ہے یا فطرہ ہے یا صدقہ ہے, آپ اسے بطور ہدیہ دیتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی عید کی خریداری کے لیے, تاکہ عزت نفس محفوظ رہ جائے, اور اس طریقے سے وہ آپ جو فطرہ ہے وہ آگے پہنچا دیں. لا تبطل الصدقات بالمن والاذى. اگر کوئی واقعاً احسان جتلانے لگے, انشاءاللہ ویسے یہاں تو کوئی ایسا نہیں اور نہ کوئی ایسا انشاءاللہ کوئی مومن ہوگا, لیکن قرآن نے بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ لا تبطل الصدقات بالمن والاذى. اپنے کسی بھی عطیہ اور چیریٹی کو من یعنی احسان جتلا کر اور اذى اذیت دے کے ضائع نہ کرو, باطل نہ کرو. باطل نہ کرو یعنی جو دیا تھا وہ باطل ہو جائے گا, کینسل, ختم. اگر احسان جتلایا ایک یا اذیت پہنچائی, یعنی کوئی سامنے سے ایکسپیکٹیشن رکھی کہ اچھا یہ اب ہم نے ان کو دیا تو ہمارا احترام کریں گے, ہمارے لیے اٹھیں گے, ہمارے جھک جھک کے سلام کریں گے, تو یہ جائز نہیں. تو بتائے بغیر ہی دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ مختصر سی وضاحت ہو. زیادہ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس بینک اکاؤنٹ والے مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت ہوگی کہ جب بینک اکاؤنٹ سے فطرہ ٹرانسفر کیا جائے تو کیا طریقہ کار ہوگا. شریعت نے اس کا ایک رائے حل متعین کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اگر ضرورت ہوئی اور آپ کی کچھ مزید کوئریز آئیں تو اس پہ ہم ابھی ہمارے پاس 1-2 دن اور ہیں, ہم مزید گفتگو کر لیں گے, لیکن بنیادی طور پر یہ بات ہو گئی. اور $6 اپروکسیمیٹ ایک اماؤنٹ رکھی گئی ہے, اور $10 فار رائس, $6 فار ویٹ. اس میں یہ بھی ہے کہ فطرے میں جنس متعین کرنا ضروری ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹینٹم ہم نے نکالا $50 دے دیے سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ہم نے رائس کے لیے دیے تھے یا ویٹ کے لیے دیے تھے. اس میں متعین کرنا ضروری ہے کہ میں ویٹ کا فطرہ دے رہا ہوں یا رائس کا فطرہ دے رہا ہوں, تو یہ آپ کے لیے متعین ہونا ضروری ہے. اچھا, جب آپ نے کنفرم متعین کر دیا کہ میں رائس کے لیے فطرہ دے رہا ہوں, زیادہ تر لوگ رائس کا دیتے ہیں, کہتے ہیں زیادہ اچھا ہے کہ زیادہ ہیلپ پہنچ جائے کسی تک. تو اب ہم نے جو کیلکولیٹ کیا تھا وہ 3 kg جو ہے وہ $9.6 تقریباً بنتا ہے. تو ہم نے اس کو اپروکسیمیٹ $10 رکھا ہوا ہے. آپ اپنے دل میں یہ نیت کر لیجیے گا کہ جو فطرہ تھا وہ تو واجب فطرہ ہو گیا, باقی ایک مستحب صدقہ اس تک پہنچ گیا, مستحب چیریٹی اس تک پہنچ گئی. تو وہ بقیہ کی جو اماؤنٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک مستحب کسی کی مدد انشاءاللہ وہ مستحق تک پہنچ جائے گی. تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آ جائیے فرعون کے محل میں. کل بات یہاں پر ہے پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں فرعون سے کہ فرعون احسان جتلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم وہی نہیں ہو کہ میں نے تمہیں اپنے دربار میں پالا تھا, اپنے محل میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر تم مجھ پہ احسان جتلا لو. وَنَبَّتَّ بنی اسرائیل, کہ تم نے پورے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے, اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا. یعنی میری ماں نے مجھے صندوق میں ڈال دیا اور میں یہاں پر پہنچا, اور میری والدہ نے میری پرورش اس طریقے سے کی کہ وہ اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ میری ماں ہے. کل کے واقعے سے میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں. تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں تھا کہ تم نے مجھے یہاں پر پالا ہے, مجھے تو اپنے باپ کے گھر پلنا چاہیے تھا, مجھے تو اپنی ماں کے پاس پلنا چاہیے تھا. یہ جو تم احسان جتلا رہے ہو یہ تمہارا جرم ہے. بات بات ہو رہی ہے, یہ تو تمہارا جرم ہے کہ کیوں ایسے حالات پیدا کیے کہ پورے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا, بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے, عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور انہیں حقیر سمجھتے تھے. تو حالات یہاں تک پہنچے کہ میں تمہارے دربار میں پہنچا اور میری بہن آئی, اور وہ پھر ایک دایا کو جو میری ماں ہی تھی وہ بلا کر لے کر آئیں, جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر مجھے دودھ پلایا کہ اس بات کا اظہار بھی نہ ہونے پائے کہ وہ میری ماں ہے. تو ایک جواب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دے دیا. تو فرعون نے یہ کہا کہ
یہ کیا ہے رب العالمین؟ یہ نہیں پوچھا کون ہے تمہارا رب العالمین، کل کی گفتگو یاد ہے، وما رب العالمین نہیں پوچھا، وما رب العالمین، ایک ایک کون ہے تمہارا رب، یہ ہے رسپیکٹ دیتے ہوئے سوال، وما رب العالمین، کیا رب العالمین لگا رکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ماں کو من میں لے آئے، قال رب السماوات والارض، وہ رب العالمین وہ ہے جو زمین و آسمان دونوں کا رب ہے، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، ان کنتم موقنین۔ تو فرعون نے فوراً کہا کہ قال لمن حوله الا تستمعون، فرعون نے اپنے اطرافیوں سے کہا سنتے ہو اس کی باتیں؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موقع آ گیا کہ اب وہ فرعون کے بجائے جو اطراف میں جو دربار والے تھے ان سے مخاطب ہونا شروع ہو گئے، اور کہا دیکھو یہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا بھی وہی رب ہے۔ تو فرعون نے یہ کہا کہ یہ کنفرم مجنون ہے۔ میں خلاصتاً آگے بڑھ رہا ہوں، کل اس پہ بات ہو چکی ہے، 3 دفعہ کنفرم کیوں کہہ رہا ہوں میں۔ رب المشرق والمغرب وما بینہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ توہین کی گئی، انہوں نے اس توہین کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ہر ایک کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو، جسے جواب دیا جائے وہاں پہ تو ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں نے یہ بات کی آپ جواب دیں، فلاں نے یہ بات کہی آپ کیوں نہیں جواب دیتے؟ جناب میں کیوں کسی ایسے شخص کو جواب دوں کہ میرے جواب دینے کی وجہ سے اس کی شہرت ہو جائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب ہی نہیں دیا کہ یہ مجنون ہے، لا مجنون، کنفرم یہ مجنون ہے۔ قال رب المشرق والمغرب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ کرتے رہے کہ یاد رکھو وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان اس کا بھی رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر عقل رکھو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم میں عقل ہے تو تم سمجھو اس بات کو کہ وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ کے درمیان اس کا رب ہے۔ اب یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ کہا کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں فرعون سے کہ اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں تمہارے پاس ایک بہت واضح نشانی لے کر آ جاؤں؟ اب تک اپنی گفتار سے وہ شکست دے چکے تھے فرعون کو، اب جو دربار تھا نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ تھا، جو فرعون نہیں چاہتا تھا کیسا ہو۔ میں نے کل مثال دی تھی کہ یہ ویسے توہین ہے کہ دربار میں اگر مثلاً فرعون ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اگنور کرتے دوسروں سے بات کرنا شروع کر دیں، جیسے ایک ٹیچر ہے تو جو اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کرتے ہیں اور ٹیچر کو اگنور کر دیں تو یہ ٹیچر کی انسلٹ ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان درباریوں سے بات کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے، مشرق و مغرب کا رب ہے اگر تم سمجھو تو۔ اور پھر جب پورے دربار کی توجہ ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا ایک روشن نشانی لے آؤں؟ اب میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوٹ کیس نہیں لے کر آئے ہوئے تھے وہاں پر کہ فرعون یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہو کہ کیا روشن نشانی ہے، کیا نکال لیں گے یہ، کہ ان کے پاس اکوپمنٹس نہیں تھے، خالی ایک عصا ہے۔ تو وہ کہتا ہے فاتی بھی لے آؤ ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو لے آؤ، چلو۔ یہاں سے آج کا بیان شروع ہو رہا ہے، کل تک کا خلاصہ تھا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ایک دم بہت بڑا اژدہا بنا۔ اب ذرا اس کو سنیے گا اور اس کو محسوس کیجیے گا۔ یہاں مثال کے طور پر ایک دفعتاً ایک چوہا گزرے یہاں سے تو کیا ہوگا؟ اچھا چیخ نکلے گی، اب جب چیخ نکلتی ہے تو چوہا پلٹ کے پھر بھی آ جاتا ہے دوبارہ، تو پورا نظام درم برم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، چوہا نہیں ہے یہاں، پائتھن، بہت بڑا سا اژدہا ایک۔ اب آپ جیسے میں تصور سوچیے، چونکہ وہاں جنرلز بیٹھے ہوئے، کیونکہ ملا کا لفظ ہے آگے، کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، فرعون کے قریبی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی اس پہ چڑھا اپنی جو ہے کرسی پہ، کوئی اوپر بھاگا، کوئی یہ، اور ایک عجب تماشا بنا ہوا ہے وہاں پر۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا اور اژدہا بن گیا، اس کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے، ذرا سن لیجیے گا۔ سورہ نمل میں، سورہ نمل کی جو آیت نمبر 10 ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنا عصا پھینکو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا اور اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، یا موسیٰ انہ انا اللہ، دیکھو میں تمہارا رب ہوں، العزیز الحکیم۔ ابھی فرعون کے سامنے کی بات نہیں ہے۔ تو اب
اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دے دے. وَأَلْقِ عَصَاكَ، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا عصا پھینکو. فَلَمَّا رَأَىٰ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو یہاں پر اب بڑے اژدہے کا لفظ نہیں ہے، ثعبان مبین یعنی بہت بڑا اژدہا. یہاں پر جانن یعنی ایک چھوٹا سا سانپ بنا اس وقت، ایسا کہ وَلَّىٰ مُدْبِرًا، اس چھوٹے سانپ کو دیکھ کر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پلٹے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، مڑ کے دیکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لا تخف، گھبراؤ نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون. کہ اے موسیٰ میری جناب میں رسول ڈرا نہیں کرتے. یار میں معراج کا کیا بتاؤں کہ جب سرکار ختمی مرتبہ بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی. بات واضح ہو رہی. اس وقت ایک چھوٹا سانپ بنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال ڈر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جناب میں رسول نہیں ڈرا کرتے. سبحان اللہ. جب سرکار ختم مرتبہ معراج پہ پہنچے تھے نا تو اس وقت ان کے دل کی تسکین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لہجہ حیدر کرار میں بات کی تھی. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے محمد میں نے آپ کے قلب میں دیکھا تو جو سب سے زیادہ محبوب ہستی کو پایا وہ علی ابن ابی طالب تھا. ماشاء اللہ. تاکہ آپ انسیت محسوس کریں. ایک ہے سورہ، ابھی میں نے آیت پڑھی تھی سورہ نمل کی آیت نمبر 10 کے، جس میں ذکر ہے کہ چھوٹا سانپ بنا. وہ ہم سورہ شعراء پہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے سورہ نمل. سورہ نمل کی آیت نمبر 10 میں ہے جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں تھے تو انہوں نے عصا پھینکا تو بہت بڑا اژدہا نہیں بنا تھا. اچھا سورہ طٰہٰ میں پھر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا قال القها یا موسیٰ. پھر ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ اے موسیٰ پھینکو عصا کو. فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. اس وقت وہ ایک گھومتا ہوا سانپ ہو گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دوڑ کے نہیں بھاگے تھے، کیونکہ یہ دوسری مرتبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جا رہے ہو فرعون کے سامنے تو آپ عصا پھینکو ایک دفعہ. تو ان کو وہ نشانی پھر سے بتلائی اللہ تعالیٰ نے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کمفرٹیبل تھے. اور جب فرعون کے سامنے عصا پھینکنے کی بات آئی فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. ثعبان ایک تو بہت بڑا اژدہا کو کہتے ہیں، مبین یعنی کھلا ہوا آشکار، کھلا ہوا آشکار اژدہا تھا. امیر المومنین سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا آپ افضل ہیں یہ پوچھا گیا تو انہوں نے دو باتیں بیان فرمائی تھی. ایک تو یہ کہ جب وہ فرعون کے پاس جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کہا میں نے ان کا ایک قتل کیا ہوا ہے تو میرے ساتھ ہارون کو بھیج دیں. تو ایک قتل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف تھا. اور مولا علی کہتے ہیں کہ جب سورہ توبہ لے کر میں پہنچا مشرکین مکہ کے درمیان حضور کے حکم سے تو ان کے خاندان کا ہر ایک کوئی نہ کوئی ایسا تھا جسے میں نے مارا ہوا تھا بحکم خدا، لیکن میرے دل میں خوف نہیں آیا تھا. سورہ پڑھا اللہم صلی علی بقول میر انیس علیہ رحمہ. سورہ پڑھا برات کا اس عز و شان سے، سورہ پڑھا برات کا اس عز و شان سے، آتی تھی مرحبا کی صدا آسمان سے. دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مولا علیہ السلام نے بیان کی تھی کہ وہ سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے تھے جبکہ وہ جوانی میں تھے. پھر آہستہ 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 ان کا دل اس پر آمادہ ہوا جبکہ علی ابن ابی طالب السلام گہوارے میں تھے اور اژدہا آیا علی کے پاس، اور علی ابن ابی طالب نے کلہ اژدر کے 2 ٹکڑے کر دیے گہوارے میں، اور اس بات کو سمجھایا کیونکہ وہ اژدہا جو تھا وہ علامت کے طور پر استعمال ہوتا تھا ان مشرکین مکہ میں کہ نسب کس کا ٹھیک ہے یا نہیں. تو بچے کے پاس اژدہے کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر اژدہا اس بچے کو نقصان پہنچا لے تو سمجھتے تھے کہ یہ نسب ٹھیک نہیں ہے اس بچے کا، اور اگر اژدہا وہاں سے گزر کر بچے کو نقصان پہنچائے بغیر آ جائے تو سمجھتے تھے کہ نسب ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا معیار بنایا ہوا تھا. مولا علیہ السلام نے اس باطل معیار کو ختم کر کے جو حقیقی معیار تھا اسے قائم کر دیا. اب جس کے دل میں علی کی محبت ہے ہے میرے ساتھ سورہ شعراء پر فالقا عصا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا. اب میں اس کو تصور سے سوچ سکتا ہوں کہ مثال طور پر لوگ وہاں چیخ رہے ہوں گے اوہ اتنا بڑا اژدہا یہ کیا ہے،
اور فرعون جو ہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی 2-3 سیکورٹی گارڈز اپنے سامنے کھڑے کر دیں، یہاں کھڑے رہو، شاباش، آگے اژدہا نہ آنے پائے. ابھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ بریلینٹ وائٹ، یوں اگر ترجمہ کروں میں اس کا، تو چمکتا ہوا روشن سفید ہاتھ تھا. ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کہا من غیر سوء، یعنی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا وہ ایسا. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سفید ہو گیا بیماری کی وجہ سے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے معجزے کی وجہ سے. اب ایک اور نشانی سامنے آ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا سمجھایا ہے کہ ہم فقط ڈرانے والے نہیں ہیں، اگر تم ہماری حجت کی طرف آنا چاہو تو ہم نور بھی عطا کریں گے تمہیں. ایک نور بھی نشانی ہے اور ایک اژدہا بھی نشانی ہے، یہ دونوں ہیں. اچھا، اب اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ ایک دم چمک رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دربار میں ایک نور ہے، روشنی ہے. اچھا، اس کو دیکھ رہے ہیں، کہا وہ دیکھنا، اژدہے کا خیال کرنا، اور باتیں ہو رہی ہیں آپس میں. قال للملأ حوله، ایسے میں سچویشن فرعون کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. پہلے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سن رہے تھے جو کل کی گفتگو تھی، اور اب موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ رہے ہیں سامنے. تو فوراً اپنے جنرل سے کہا اس نے، سب اس سے پہلے جب اس نے یہ کہا تھا نا کہ قال لمن حوله الا تستمعون، آپس میں اطراف والوں سے کہا تھا کہ کیا سنتے ہو اس کی باتیں. اس وقت ملأ کا لفظ نہیں ہے، اس نے سب سے کہا تھا، پورے دربار سے. یعنی دربار میں سب ہوں گے نا، وہ جینیٹر بھی ہوگا، وہ سوڈا گائی بھی ہوگا، وہ فرض کیجیے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دربار میں. تو یہاں پر اب جنرل سے قال للملأ، اس نے کہا اپنے خاص کیبنٹ سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ بہت سمجھدار جاننے والا جادوگر ہے. کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا. ابھی 2 آیتوں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ مجنون ہے، اس کو عقل نہیں ہے. اب کہہ رہا ہے کہ ان ھذا لساحر علیم، بہت جاننے والا جادوگر ہے، بہت بڑا. اچھا، یہی اس کی آفیشیل لائن بنی ہے بعد میں، جو پروپیگنڈا لائن ہوتی ہے نا، کہ آپ ایک جھوٹ کو اتنا زیادہ دہرائیں کہ وہ سچ لگنے لگے. تو یہ بعد میں جب یہ واقعہ پھیلا تو اس کی آفیشیل لائن یہی تھی کہ سب کو جا کے یہی اعلان کرو کہ یہ بہت ہی ہوشیار جادوگر ہے، بہت ہی ہوشیار جادوگر ہے. اب مثال کے طور پر اس کی جو کیبنٹ ہے، ملا جنرلز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے جادو نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں تم سے یہ جادوگر ہے. کہا ہو سکتا ہے سر فرعون آپ کو کوئی غلط فہمی، میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ جادوگر ہے، یہی اعلان کرو بس. اور یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، یہ ہر ڈکٹیٹر کا یہی حال ہوتا ہے. نے کہا کہ فرعون کہہ رہا میں تم کو بتاؤں، یہ تمہیں تمہاری زمینوں سے باہر نکالنا چاہتا ہے. میرا معاملہ نہیں، تمہارا معاملہ ہے. یہ تمہیں تمہاری زمینوں سے باہر نکالے گا. اب تک تو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. سیاسی بنا دیتا ہوں میں سے مثال دیتا ہوں ایک. اللہم صلی علی یو علی. سورہ زخرف میں ہے، آگے جا کر سورہ زخرف میں، الیس لی ملک مصر، فرعون یہ کہا کرتا تھا کہ یہ پورا جو مصر کا ملک ہے یہ میرا نہیں ہے کیا؟ جب اقتدار میں ہو تو یہ میرا ہے. اقتدار چھن رہا ہے، یہ تمہاری زمین سے تمہیں نکال دے گا. اب میں اس گفتگو کو فقط مذہبی حد تک رکھتا ہوں، اس میں پولیٹیکل ان سے شامل نہیں کرنا چاہتا فور ویریس ریزنس. لیکن میں آپ کو مثال دے دوں، ہمارے ہیں بعض لوگ کہ جنہیں خان صاحب کی محبت کا کوئی بہت ہی زیادہ بخار چڑھا ہوا ہے. تو اب جب حکومت گئی، کہا یہ تمہیں غلامی میں دیں گے، یہ تمہیں غلام بنانا چاہتے ہیں. امریکہ کی غلامی بدتر ہے، بہت بری ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو نعرہ ہے یہ تمہیں امریکی غلامی میں دیں گے. اچھا، جب خود کی حکومت تھی تو آئی ایم ایف بھی امریکہ کی غلامی میں ہے. وہاں کا جو آئی ایم ایف کا چیئرمین ہے وہ بھی وہاں سے اپوائنٹ ہو کے آیا ہوا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. کیبنٹ کا ہر دوسرا بندہ یو کے پاسپورٹ ہولڈر، یو ایس اے پاسپورٹ ہولڈر ہے. نہیں، یہ غلامی نہیں ہے، کیونکہ ہم حکومت میں ہیں، یہ غلامی نہیں ہے. اور جب حکومت سے چلے گئے، یہ دیکھو تمہیں غلامی میں دیں گے. فرعون یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ملک تم مصر کا پورا میرا ہے. اب جب حکومت چلنے لگی، یہ تمہاری زمین سے تمہیں نکال رہے ہیں. بڑا ہی سائلنس ہو گیا بھائی، خیریت ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
ہم اتنا لون لیں گے جتنا 75 سال میں کسی نے نہیں لیا ہوگا. یہ غلامی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حکومت میں ہیں. جب حکومت چھینے گی تو وہ غلامی جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اچھا، اب جیسی ہی اس نے کہا کہ فرعون نے یہ کہا کہ یہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے سے نا تمہاری زمینوں سے باہر نکالے گا یہ موسیٰ. فماذا تأمرون. اب کتنا ویک ہو گیا اس وقت فرعون، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ اپنے اس کیبنٹ سے کہتا ہے فماذا تأمرون، اب تمہارا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے. فماذا تأمرون، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. اچھا، کیا کرنا چاہیے، کسے کیا کرنا چاہیے، یعنی فرعون کو کیا کرنا چاہیے. تو ہونا یہ چاہیے گرامیٹیکلی فماذا تأمروننی، یعنی تم کیا کہتے ہو میرے لیے. تو یہاں تأمروننی نہیں آخر میں اپنا، کیونکہ ابھی بھی غرور تکبر ہے نا، تو یہ نہیں کہتا کہ تم میرے لیے کیا کہتے ہو، صرف اتنا کہتا ہے تأمرون. اچھا یہ بتاؤ کیا کہتے ہو، تمہارا کیا سجیشن ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے حکم دو گے یا تم مجھے بتلاؤ گے، نہیں، تم بتاؤ کیا ہونا چاہیے. تو قالو، ان سب نے کہا ارجع، ابھی تو آپ اسے جانے دیں، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی اس نے سانپ نکالا ہوا ہے بڑا سا اژدہا، ہاتھ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سفید چمک رہا ہے، ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جانے دیں. وہ اخاہو، اس کے بھائی کو بھی جانے دیں، ہارون علیہ السلام کو فی الحال جانے دیں. وابعث فی المدائن حاشرین، اور جو مختلف شہر ہمارے کنٹرول میں ہے نا اس میں جادوگروں کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں. اب کئی مہینے گزرے اس معاملے میں، اب آگے جا کے کہ ایسا کریں جانے دیں اور اس پر نظر. اچھا، ارجح میں خود گرامیٹیکلی اس بات کو پوشیدہ ہے کہ رجحہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ دانت میں کوئی چیز دبائے رکھے، نہ اسے اگلے نہ نکلے، یعنی بلاک کر کے رکھے. یعنی ارجح کا مطلب ہے آپ جانے دیں لیکن نظر رکھیں، پورا نہ چھوڑیں. اور ہم شہروں میں مختلف جادوگروں جمع کرتے ہیں. یاتوک بکل سحار علیم، جو بڑے ایکسپرٹ اور دانا جادوگر ہیں نا ان سب کو جمع کرتے ہیں اس کے مقابلے کے لیے، کیونکہ اب اس کے مقابلے ہمیں کام کرنا پڑے گا. اچھا، یاتو کا کل بیان کر چکا ہوں، یجیء کا نہیں ہے، یعنی مشکل سے وہ جادوگر نہیں آئیں گے، یاتو کا آرام سے آ جائیں گے، ہمارے سب انڈر میں کنٹرول میں آ جائیں گے. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو سارے جادوگر ایک متعین دن میں جمع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے، یہاں علماء نے بیان کیا ہے کہ باقاعدہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک کانفرنس، ایک ورکشاپ جو ہے وہ جادوگروں کی ہوئی مختلف جگہوں سے، اور جو بڑے بڑے تھے ان سب کا سلیکشن کیا گیا اور وہاں سے انہیں منتخب کیا گیا کہ یہ سب سے ایکسپرٹ ہیں، اب انہیں لے آؤں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. اور وقت معلوم پر وہ جمع ہوئے. اچھا، وہ کون سا دن تھا؟ سورہ طٰہٰ میں اس بات کا بیان ہے کہ وہ کون سا دن تھا. وہ یوم الزینہ، یعنی میلے کا دن، انڈیپینڈنس ڈے آپ کہہ سکتے ہیں، 26 جنوری یا 14 اگست ہو یا 15 اگست ہو، ایسا کوئی دن تھا جہاں پر پریڈ ہوتی ہے اور لوگ میلے کے لیے آتے ہیں. وہاں یحشر الناس ضحیٰ، اور صبح کے وقت، یعنی دن جب تھوڑا سا چڑھ جائے گا اس وقت سب لوگوں کو جمع کریں گے. یہ سورہ شعراء میں اس کی وضاحت نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں اس کی وضاحت ہے کہ کب ہو رہا تھا. یعنی اچھا ہوتا یہ ہے کہ فرعون چاہ رہا تھا کہ جو نیشنل ڈے ہوتا ہے نا اس میں خود بخود آپ کے جو پیٹریوٹک جذبات ہوتے ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ اس وقت میری مملکت میں ایک باغی آیا ہوا ہے اور اسے ہم نے شکست دینی ہے اور تم سب اس دن جمع ہو جاؤ. بات ختم کرنے لگا ہوں آج کی حد تک. وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا جاتا تھا ڈور ٹو ڈور، هل انتم مجتمعون، تم بھی آنے والے ہو نا، تم سب آنے والے ہو نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہی فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا اور پھر اس کے جنرلز نے اور قریبی لوگوں نے کہا کہ جانے دو موسیٰ کو، تو اب خبر تو پھیلی ہے نا. اب جو خبر پھیلی اس کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں بہت سارے، اس کی ویڈیو تھوڑی بنی ہوئی کہ ہر ایک کے واٹس ایپ پہ آئی ہوئی، تو اس کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں. اس میں وہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ ویسے ہی فرعون کے غلام بنے ہیں اور تنگ ہیں فرعون سے، تو وہ تو دل دل میں بڑے خوش ہیں. یہ تو زبردست کام ہوا. پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ فرعون بھی جو ہے نا ڈر کے اوپر بیٹھ کے غائب ہو گیا. اب کوئی اس میں سے کہہ رہا ہے کہ پتہ ہے تمہیں وہ موسیٰ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اژدہا پھینکا، وہ ڈرا، انہوں نے ایک تھپڑ لگایا فرعون کو، وہ کچھ کر ہی نہیں سکا سامنے. اب پنچ آف سالٹ جو ہے نا ہر ایک اپنا اپنا ملا رہا ہے.
وہ اژدہا جو ہے وہ گھوم گیا تھا اس کے پورے گردن پر، وہ تو مرنے والا تھا بالکل، وہ تو موسیٰ نے بچا لیا بس. تو پتہ ہے تمہیں، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ساری جو پروپیگنڈا یا جو آپس میں لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں ان سب کو جمع کرو اور دکھاؤ. تو کہا ہر ایک سے کہتا تھا، مطلب اس کے جو فورسز تھے وہ جا کے کہتے تھے تم آنے والے ہو نا، تم آنے والے، تم سب آنے والے، ٹھیک ہے. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین. شاید پھر ہم، اب دیکھیں فرعون کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پھر ہم بعد میں ان جادوگروں ہی کی پیروی کر لیں گے. ارے اب تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، کیونکہ اب سہارا یہ بچے میں خالی. تو ان كانوا هم الغالبین، اور جادوگروں کا بڑا اس وقت ایک ماشاء اللہ مطلب ایک ہوا بنا ہوا ہے کہ اب یہ جادوگر ہیں جو بتائیں گے فرعون کو. فلما جاء السحرة، جیسے ہی وہ جادوگر آئے، انہوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ بھی غلام قوم کے ہیں، اتنے عرصے تک انہوں نے بھی یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ انہیں سپریس کیا گیا ہے، تو اب انہیں بھی اپنا معاملہ نکالنا ہے. اب مثال کے طور پر اب جادوگر سب جمع ہوئے ہیں اور 2-3 دن بعد یہ واقعہ ہونے والا ہے اور وہ پریکٹس کر رہے ہیں اپنی لاکر روم میں. تو ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو بھائی؟ الگ الگ شہروں کے نا. تم کہاں سے آئے ہو بھائی؟ اچھا بھائی میں تو ریچمنڈ کا ہوں. اچھا تم کہاں سے؟ بھائی میں کولنگ ووڈ کا ہوں، وہاں اس کلب سے ہوں، میں کارٹن سے ہوں، وغیرہ وغیرہ. اب سارے ایکسپرٹ وہاں پر جمع ہیں. تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی اجرت ملے گی اس کی، یہ جو تم دکھائیں گے ہم ایسے ملیں گے؟ کہا اجرت کی کیا بات کر رہے ہو، فرعون سے کون مانگے گا اس کی کو، ہمیں کوئی پیمنٹ نہیں ملنے والی. اس لیے کہ وہ تو سپاہی آئے مجھے گھر سے اٹھا کے لے آئے، کہا کہ یہ تو تمہیں یہاں آنا ہے. دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ویسے تو مجھے بھی امید نہیں. ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اس وقت موقع ہے، فرعون کچھ نہیں کر سکتا. 3 دن بعد ملا ہے، ہر جگہ جادوگروں کا چرچا ہے کہ وہی ہرا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. فرعون ہمیں قتل نہیں کر سکتا، اس وقت زندان میں نہیں ڈال سکتا. یہ موقع ہے اس سے کچھ کیش نکلوانے کا. تو وہ آئے، انہوں نے کہا، ایک آیا اس میں، قالوا لفرعون، وہ انہوں نے آ کے فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا کوئی پیمنٹ بھی ملے گی؟ اچھا اتنا کہہ سکتے تھا کافی تھا. انہوں نے ایک اور اس پر پریشر ڈالنا چاہا، ان کننا نحن الغالبون، الغالبین. دیکھو اگر پیمنٹ ملے گی تو پھر امکان ہے کہ ہم جیت جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر دل سے کام نہ کریں، اگر پیمنٹ نہ ملے تو ہار جائیں. تو اگر ہم جیتیں تو پیمنٹ ملے گی تو جیتیں گے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں بھی ہونے لگی تھیں جو نتبع سے واضح ہے کہ ہم اگر جادوگر جیت جاتے ہیں تو پھر جادوگروں کی ایک کیبنٹ بنا لیتے ہیں، ان کا اتباع کریں گے، فرعون کا کیوں اتباع کریں گے؟ تو وہ کیا یہ باتیں فرعون تک نہیں پہنچ رہی ہوں گی؟ تو اس نے خود ہی ایک آفر کر دی. کالا نام، اس نے کہا ہاں بالکل، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم وائس پریزیڈنٹ ہو جاؤ گے، تو بہت قریب ترین ہمارے ہو جاؤ گے. یعنی اس نے ایک طریقے سے یہ بھی چال چلی کہ دیکھو جو پریزیڈنٹ شپ ہے اس کا خیال نہیں لے کر آنا دماغ میں، لیکن وائس پریزیڈنٹ کے لیے تم ایلیجیبل ہو جاؤ گے، اجرت بھی ملے گی اور ساتھ میں تم میرے قریب ترین لوگوں میں ہو جاؤ گے. قال لهم موسیٰ، انہوں نے موسیٰ سے کہا القوا ما انتم ملقون، کہ اب جو پھینکنا ہے وہ پھینکو. یہاں سے کل شروع کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا پھینکا اور اس کے بعد جادوگروں پر کیا اثر ہوا. ان جادوگروں کے ایمان جیسا ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. اللہم صلی علی محمد. کل ایک مومن بھائی نے مجھ سے کہا کہ مطلب آپ روکتے ایسی جگہ پر ہیں کہ کل سننا پڑتا ہے کہ کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو اس نے عطا کیا ہوا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی. تو اچھا ہے، سلسلے وار یہ چلتا رہے. اب یہاں تک ہو گیا جادوگر جمع ہے، یوم الزینہ ہے، میلے کا دن ہے. جادوگر اب موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ تم پھینکو جو پھینکنا چاہتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو پھینکیں گے. کیا ہوتا ہے اس کے بعد جادوگروں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ جو اتنے اہتمام سے آئے تھے واقعاً کیا ان کے دل میں تھا کہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے سامنے جھک گئے. وہ بہت بڑی قربانی تھی، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ ہمیں سب کچھ ملنے والا ہے یہاں پر. اس کی عالی ترین مثال آپ کو ملے گی حور علیہ السلام میں کرنا.
جادوگروں نے فرعون کو چھوڑا، حور علیہ السلام نے وقت کے فرعون یزید کو چھوڑا، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے درمیان پا رہا ہوں۔ اس طرف دنیا ہے، اس طرف گورننگ، اس طرف لیڈرشپ ہے، اس طرف سپہ سالاری ہے، اس طرف مال و دولت ہے، یہاں خون ہے، یہاں جان کا خطرہ ہے، یہاں پر اولاد شہید ہو جائے گی کہ لیکن میں اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے درمیان پاتا ہوں اور میں آخرت کو ترجیح دوں گا دنیا پر، یہ کہتے ہوئے حور علیہ السلام آئے، سبحان اللہ۔ اور جب وہ آئے تو وہ انعام عطا کیا امام حسین علیہ السلام نے کہ اپنی ماں کا رومال انہیں عطا فرمایا۔ شاہ خدا بندے ایک ایران کے بادشاہ تھے جو آج سے تقریباً 400 سال پہلے آئے کربلا زیارت پر۔ اس زمانے میں زیارت پر جانا بڑا سخت ہوتا تھا، تو وہ انہیں پتہ چلا کہ حور علیہ السلام کو کہیں دور دفن کیا گیا کربلا سے، تو وہ آئے بعد میں حور علیہ السلام کی زیارت پر اور کہا کہ مجھے یہ شک ہے کہ کہیں حور وقت آخر تو نہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے امام حسین علیہ السلام کو؟ کہا نہیں وہ تو شہید ہوئے تھے، ان کا قبیلہ بعد میں لے کر گیا۔ کہا نہیں، میرے دل میں ایک شک و شبہ آ رہا ہے، تو ایسا کرو کہ نبش قبر کرو۔ عام حالات میں جائز نہیں ہے بہرحال، لیکن نبش قبر اس طرح سے کی گئی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لاشا ہے وہ صحیح اور سالم ہے یا نہیں ہے۔ تو جب حور علیہ السلام کی قبر کا فقط ایک حصہ ابتدا سے کھولا گیا تو دیکھا کہ جیسے بالکل ابھی تازہ کسی کو دفن کیا گیا ہو، اور چہرے مبارک سے نور جاری تھا، اور ایک رومال تھا کہ جو حور کی پیشانی پر تھا۔ تو شاہ خدا بندے نے علماء سے پوچھا کہ یہ کون سا رومال ہے کہ جو حور علیہ السلام کی پیشانی پر ہے؟ کہ یہ وہ رومال ہے کہ جب حسین پہنچے تھے حور کے لاشے پر تو فرمایا تھا کہ انت حر کما سمت کا امو کا حر، اے حر تو واقعاً بہت خوش نصیب ہے کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا۔ اور پھر اپنے پاس سے ایک رومال نکالا اور فرمایا کہ یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے۔ حور کی پیشانی پہ کسی نے پتھر مارا تھا اور زخم مستقل حور کی چہرے پر خون بہ رہا تھا، تو وہ رومال امام حسین علیہ السلام نے باندھ دیا تھا۔ میں کہتا ہوں کائنات کا بہترین تحفہ حور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو وہ تبرکن شاہ خدا بندے نے وہ رومال لینا چاہا، تو جیسے ہی وہ رومال لینا چاہا تو پھر دفعتاً خون جاری ہوا۔ کوئی اور رومال وہاں باندھنا چاہا کہ وہ خون رک جائے، لیکن وہ خون رکتا نہیں تھا، وہ مستقل بہ رہا تھا، گویا خون حری آواز دے رہا تھا کہ حر کا جنازہ مکمل نہیں ہے جب تک اس پر رومال فاطمہ زہرا نہ رکھا ہوا۔ وہی رومال واپس رکھا جا، وہی رومال جب باندھا گیا تو وہ حر کا لاشا اپنے اصلی کیفیت میں آیا اور وہ خون بند ہوا، اور پھر اس قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ تو عزیزوں، جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے تو حر کو پتھر مارا گیا تھا جس سے خون بہ رہا تھا۔ اب ایک پتھر مارا تھا کسی نے حر کو اور خون بہ رہا تھا۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو فرقۃ بالرماح و فرقۃ بالحجر و فرقۃ بالسیف، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں پتھر۔ اتنا امام حسین علیہ السلام کو زخمی تھے امام حسین کے۔ کسی نے میرے مولا سید سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ مولا نے کہا سوال کرنے والے، تو نے ایک بار پھر سجاد کے کلیجے کو زخمی کر دیا۔ اور مولا نے کہا گشتری نکالی اور فرمایا گشتری دیکھ رہا ہے، اس نگینے کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر صحیح اور سالم نہیں بچا۔ اگر جسم پر ایک زخم لگ جائے تو پورے جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، جس کے پورے جسم پر کوئی سالم حصہ ہی نہ بچا ہو، پورا حصہ ہی زخمی ہو۔ بابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے عالم میں ہوں گے، اور میں آخری جملہ ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا ایصال ثواب کے لیے، ان دن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور جہاں مومنین تشریف فرمائے ہم سب کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے کہ مولا آپ نے اس خون کو روکنے کے لیے اپنی ماں کا رومال عطا کیا حر کو، کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا اور گلو مبارک سے خون بہنا شروع ہوگا تو وہ حسین خون کیسے روک پائیں گے؟ حسین نے اپنے چلوں میں اس خون کو بھر لی، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان سے صدا آئی کہ مولا قیامت تک بارش نہ برسے گی، زمین کی طرف ڈالنا چاہا، زمین سے صدا آئی قیامت تک غلہ نہ اگے گا۔ حسین نے وہ علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا، فرمایا قیامت میں نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامُ انقلبی ينقلبون۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔
خدا تو درود و سلام بھیج بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر اور ان کے بابا پر اور ان کے شوہر پر اور ان کی اولاد پر اور اس خاص راز پر جو تو نے حضرت سیدہ میں رکھا ہے، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر مل کے نعرہ الصلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد